لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین اکرام، ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے میں ہم لوگ داخل ہو گئے۔ ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے مسائل شرعیہ پہ اور قرآن فہمی، قرآنی میسج، قرآنی پیغام، اس سلسلے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جہاں تک آیت قرآن کے حساب سے بات کی جائے تو الحمدللہ 10 میسج، 10 پیغام، 10 قرآن کی آیات ہم نے آپ لوگوں کے ہدیہ سماعت کیے۔ مسائل شرعیہ میں گفتگو روزے کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ آج جو گفتگو ہے وہ مسافر کے روزے کے سلسلے سے ہے۔ مسافر کے روزے کے کیا احکام ہیں، کن لوگوں کو روزہ رکھنا ہے، کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا ہے حالت سفر میں، اس سلسلے سے گفتگو کرنی ہے۔ وہ لوگ، وہ مسافر کہ جن کی نماز قصر ہوتی ہے، ظہرین اور عشاء کی نماز، یعنی 4 رکعتی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، نماز قصر ہو جاتی ہے حالت سفر میں، ان لوگوں کے اوپر حالت سفر میں روزہ نہیں۔ وہ مسافر یا وہ لوگ کہ جن کا پیشہ ہی ہے سفر کرنا، جن کے زندگی کا اکثر حصہ سفر میں گزرتا ہے، ان لوگوں کو چونکہ کثیر السفر ہوتے ہیں، اور جو کثیر السفر ہوتا ہے اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، قصر نہیں ہوتی، 4 رکعت نماز 4 رکعت ہی پڑھنی پڑتی ہے، تو ایسے لوگوں کو حالت سفر میں بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ ایک اور لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو حالت سفر میں روزہ رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ سفر کتنا بھی طول طویل ہی کیوں نہ ہو، وہ لوگ جو ناجائز کام کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اگر ناجائز کام کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے تو اس کا روزہ حالت سفر میں قصر نہیں ہوگا، اسے حالت سفر میں بھی روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کوئی انسان رمضان مبارک میں سفر کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر روزے سے بچنے کے لیے سفر کر رہا ہے کہ اس مہینے میں سفر کر لیتے ہیں، بعد میں روزے کی قضا کر لیں گے، صرف اور صرف روزے سے بچنے کے لیے اگر وہ سفر کر رہا ہے تو ایسی حالت میں مکروہ ہے سفر کرنا روزے سے بچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے 24 رمضان مبارک سے پہلے بھی سفر کرنا مکروہ قرار دیا گیا۔ مکروہ کے اوپر میری پہلی گفتگو ہو چکی ہے کہ مکروہ نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ تو اگر 24 رمضان مبارک سے پہلے کوئی سفر کر رہا ہے تو وہ بھی مکروہ ہو رہا ہے۔ اگر ایک انسان ہے جس کو علم نہیں ہے کہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے، جاہل ہے، اسے اس مسئلے کا علم نہیں ہے اور اس نے حالت سفر میں روزہ رکھ لیا، اگر اسے دن ہی دن میں پتہ چل جا رہا ہے کہ مسافر کے اوپر روزہ نہیں ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ باطل ہے۔ لیکن اگر بعد مغرب معلوم ہو رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کا روزہ صحیح ہے۔
اگر کوئی مسافر ظہر سے پہلے سفر کا ارادہ کرتا ہے کہ اسے ظہر سے پہلے سفر کرنا ہے، تو ایسی حالت میں چاہے اس نے رات سے ہی ارادہ کیوں نہ کر لیا ہو کہ کل مجھے صبح میں سفر کرنا ہے ظہر سے پہلے تو ایسی حالت میں اس کے اوپر اس دن کا روزہ نہیں ہے۔ اگر مسافر ظہر کے بعد سفر کر رہا ہے تو پھر اسے اس دن کا روزہ تمام کرنا ہے۔ ظہر سے پہلے میں ایک کنڈیشن اور بھی ہے کہ اگر مسافر ظہر سے پہلے سفر کر رہا ہے تو بہرحال اسے حد ترخص سے پہلے کسی ایسے کام کو نہیں کرنا ہے جو روزے کو باطل کرتا ہو، مثلا کھانا پینا۔ حد ترخص کسے کہتے ہیں؟ جو شہر کی بارڈر ہوتے ہیں۔ حد ترخص سے پہلے اسے کچھ بھی ایسا کام نہیں کرنا۔ اگر اس نے حد ترخص کے اندر کھا لیا، پی لیا یا ایسا کوئی کام کر لیا جو روزے کو باطل کرتا ہے تو ایسی حالت میں اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ حد ترخص کے بعد کرے گا، بارڈر لائن کا کراس کرنے کے بعد، شہر سے باہر نکل جانے کے بعد، تو پھر بہرحال وہ مسافر ہے، اسے ایک روزے کے بدلے میں صرف اور صرف ایک روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی مسافر ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے یا ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر اسے 10 دن قیام کرنا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اسے اس دن کا روزہ تمام کرے۔ لیکن اگر ظہر کے بعد پہنچ رہا ہے، چاہے وہ اپنے وطن پہنچے یا ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر اسے 10 دن قیام کرنا ہے، اگر ظہر کے بعد پہنچ رہا ہے تو ایسی حالت میں اسے اس دن کا اس کے اوپر روزہ نہیں ہے۔ یہ ہے حالت سفر میں روزے کے سلسلے سے مسائل کہ کسے کب کہاں پہ روزہ رکھنا ہے اور کسے روزہ نہیں رکھنا ہے، کن مسافروں پر روزہ ہے، کن مسافروں پر روزہ نہیں ہے۔ اور اگر انسان حد ترخص کے اندر کر لے گا یا ایسا کوئی کام کرے گا جس سے روزہ کو باطل ہوتا ہو تو ایسی حالت میں اس کے اوپر قضا تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ یہ مسائل ہیں مسافر کے روزے کے احکام کے بارے میں۔ اب جو ہمارا دوسرا جز ہے، جو دوسرا حصہ ہے گفتگو کا، قرآن فہمی کے سلسلے سے، قرآنی پیغام کے سلسلے سے، آج ہمیں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنا ہے اس کے اندر خداوند عالم صاحبان تقوی کی نشانیوں کو اور ان کے صفات کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے پہلے بھی قرآن کریم کے اندر صاحبان تقوی کے صفات اور نشانیوں کو میں نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی نشانیاں ہیں۔ یہ جو نشانیاں ہیں یہ اس سے جدا ہیں، اور خداوند عالم ان لوگوں کو کیا کیا انعام و اکرام دے رہا ہے اس کے سلسلے سے گفتگو ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم گفتگو کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تم کہہ دو کیا میں تم کو ان سے اچھی چیزوں کی خبر دوں ان کے لیے جنہوں نے تقوی الہی کو اختیار کیا۔ ان کے رب کے پاس سے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور انہیں خداوند عالم پاک و پاکیزہ ازواج عطا فرمائے گا، اور خداوند عالم کی ان لوگوں کو خوشنودی حاصل ہوگی، اور خدا تمام بندوں کا نگران ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم کو عذاب جہنم سے بچا لے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں وہ لوگوں کی نشانیوں کو اللہ بیان کر رہا، الصابرین والصادقین،
وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں۔ والقانتین والمنفقین، اور وہ لوگ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور یہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس میں سورہ آل عمران کے اندر خداوند عالم نے تقوی الہی اختیار کرنے والوں کے سلسلے سے کیا کیا انعام دے رہا ہے، کیا کیا جزائیں دے رہا ہے، پہلے اس کی گفتگو کیا ہے کہ ان لوگوں کو خداوند عالم جنت میں باغات دے گا، ایسے باغات کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان لوگوں کے خوشنودی خدا حاصل ہوگی، ان کی ازواج جو ہوں گی وہ پاک و پاکیزہ ازواج ہوں گی۔ اور اس کے بعد خداوند عالم ان لوگوں کی نشانیوں کو اور صفات کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بخش دے، ہم لوگوں کے اوپر رحم فرما، ہم لوگوں کو عذاب پروردگار سے، عذاب خدا سے محفوظ رکھ۔ اور اس کے بعد ان لوگوں کے صفات کو اللہ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ قناعت کرنے والے ہیں، یہ لوگ مستغفرین بالاسحار ہیں، یہ لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے صفات اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو لوگ تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں، اور انہیں خداوند عالم یہ جزا عطا فرما رہا ہے، یہ انعام و اکرام عطا فرما رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مستغفرین بالاسحار کے سلسلے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی بھی صبح کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے، تو خدا بند عالم اس کا شمار اس آیت میں درج کرتا ہے، اس آیت پر عمل کرنے والوں میں خدا بند عالم اس کا شمار کرتا ہے۔ کس وقت؟ صبح کے وقت۔ اگر کوئی انسان یہ 70 مرتبہ عمل انجام دے رہا ہے تو خداوند عالم مستغفرین بالاسحار، جو لوگ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں، اس میں، اس زمرے میں، اس نام میں، اس فہرست میں اس کا نام کو درج کرتا ہے خداوند عالم۔ وہیں امام صادق علیہ السلام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا ہے، وہ جو دوسری کتاب ہے، غالباً کتاب الخصال کے اندر امام صادق کی یہ روایت موجود ہے کہ جس کے اندر مولا امام صادق کہتے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز وطر میں مسلسل 1 سال تک، یعنی 1 سال تک اس کی نماز شب، نماز وطر چھوٹنے نہ پائے، اگر وہ کوئی شخص 1 سال تک مسلسل نماز وطر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتا ہے تو خداوند عالم اس کا شمار اس آیت پر عمل کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ویسے تو رمضان مبارک ہے ہی استغفار کا مہینہ، توبہ کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اپنے گناہوں کو ختم کرانے کا مہینہ، درجات کو حاصل کرنے کا مہینہ، نیکیوں کو قبول کروانے کا مہینہ، گناہوں کو محو کروانے کا مہینہ۔ لیکن جہاں یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا تعلق صرف اور صرف رمضان المبارک سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق صرف اور صرف رمضان المبارک سے نہیں کہ جو رمضان المبارک میں یہ عمل انجام دے گا اس کا شمار اس میں ہوگا، بلکہ جو کوئی بھی صبح کے وقت، پوری زندگی کا مسئلہ ہی ہے، پوری لائف کا معاملہ ہی ہے کہ جو بھی زندگی میں جب کبھی بھی نماز صبح کے وقت 70 مرتبہ استغفار کرے گا، اللہ سے مغفرت طلب کرے گا، نماز وطر میں مسلسل 1 سال تک اس چیزوں کو قائم رکھے گا، تو خداوند عالم اس کا شمار اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کرنے والوں میں شمار کرے گا۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا بہت آسان ہے، لیکن قرآن کی آیت پر عمل کرنے والوں میں خداوند عالم نام درج کر لے اور اس کا شمار مغفرت شدہ لوگوں میں ہو، بخشش کیے ہوئے انسانوں میں ہو، یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا تو امتیاز ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم تو ہے ہی عمل کی کتاب، مدت امام صادق نے رکھ دیا ہے، مدت امام صادق نے رکھ دیا۔ مدت کیا ہے؟ 1 سال تک اس سلسلے کو قائم کر لو،
1 سال تک اس چیز کو رائج کر لو، اپنی زندگی کے اندر مسلسل قائم کر لو، تو تمہارا شمار اس آیت پر عمل کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ 1 سال کی مدت زیادہ نہیں ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ مدت زیادہ نہیں ہے، عمل کرنے میں انسان کو مستحکم ہونے کی ضرورت ہے، ارادہ مصمم ہونے کی ضرورت ہے، ارادے کا مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا ارادہ مضبوط ہوگا، ارادہ محکم ہوگا، ارادہ مستحکم ہوگا، اور انسان نے 1 سال تک اس سلسلے کو قائم رکھا، تو وہ صاحبان تقوی میں اس کا شمار بھی ہوگا، اس کا شمار مستغفرین بالاسحار میں بھی ہوگا، اس کا شمار خداوند عالم کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے والوں میں ہوگا جس کا خداوند عالم نے سورہ آل عمران کے اندر اس آیت مبارکہ میں وعدہ کیا ہے۔ اور جس چیز کا خداوند عالم وعدہ کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو اور وعدے کو وفا کرنے والا ہو۔ عزیزان گرامی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے معبود ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیقات عطا فرما۔ خداوند عالم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، محمد والے محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ میرے معبود ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، میرے معبود ہم سب کے رزق و روزی میں اضافہ فرما، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو، رنج غم دکھ درد کو دور فرما۔ میرے معبود چند مومنین بیمار ہیں، ان تمام بیمار مومنین کو بیمار کربلا کے تصدق میں شفاء کاملہ اور صحت کاملہ عطا فرما۔ میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین۔